إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سامعین کرام، دینی میلے بھائیوں، بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے چھوٹے چھوٹے نونہالوں اور اسلامی رشتہ سے میری ماں اور بہنوں، آج کا جو ہمارے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، جو ہم لوگ کو عنایت کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے، وہ یہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے یا کہاں وہ مستوی ہے. برادران اسلام، بلا شبہ جو امور ایمان میں بالیدگی اور یقین میں پختگی کا باعث بنتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ جل جلالہ کی کائناتی مخلوقات و مظاہر میں غور و فکر کرنا اور اس کی شرعی آیات قرآن حدیث میں تدبر کرنا ہے. انسان جب اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے اندر غور و فکر کرے گا اور اللہ رب العالمین کی قرآن کے اندر تدبر کرے گا تو اس کو یقیناً پتہ چلے گا، کیونکہ مخلوقات کی عظمت اور اس کی خوبصورت تخلیق خالق کی عظمت اور اس کی بہترین کاریگری پر دلالت کرتی ہے. اگر کوئی شخص کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ ہم کو بھاتی ہے، ہم سوچتے ہیں کتنی خوبصورت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جب یہ چیز اتنی خوبصورت ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران آیت نمبر 190 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آ جانے میں عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے روشن نشانیاں ہیں. جو ہمارے سامنے گردش ایام ہیں، اگر ہم کامن سینس رکھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کریں، یقیناً ہمارے لیے اس کے اندر عبرتیں ہیں. اور عظیم ترین مخلوقات میں سے رب ذل جلال کی کرسی ہے. اللہ رب العالمین کتنی ساری مخلوقات ہے، اس میں سے ایک کرسی ہے جس کا وصف اللہ رب العالمین نے اپنے اس فرمان کے اندر بیان فرمایا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. سورہ بقرہ آیت نمبر 255. کیا مطلب اس کا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. صرف اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق کرسی، اور کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین کے دونوں رکھنے کے قدموں کی جگہ ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الکرسی موضع قدمیہ والعرش لا یقدر قدرہ. کیا کہا؟ کرسی اس کے دونوں قدموں کی جگہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی، اور عرش کی عظمت کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس روایت کو امام حکیم نے روایت کیا اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کیا. سامعین کرام، اسی کرسی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت کا نام آیت الکرسی رکھا گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا منذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک آدم. کیا کہا؟ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، یعنی دوبارہ یہی سوال کیا ہے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا، پھر اس کے بعد میں نے کہا اللہ لا الہ الا الحی القیوم، یعنی اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور سب کو سنبھالنے والا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوا. یہ سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا واللہ لیہنک العلم ابا منذر،
یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی کیا دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کی قسم اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو. سامعین کرام، اگر رب ذوالجلال کی کرسی اس قدر عظیم مرتبے پر فائز ہے کہ اس نے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کر رکھا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی کرسی ہی، تو جان لو کہ رحمان کا عرش جس پر ہمارا رب اس طرح سے مستوی ہے، جو اس کے جلال اور عظمت کے لائق ہے، اس کرسی سے بھی بڑا اور زیادہ ذلیل القدر ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 کے اندر. اس کا مطلب ہے رحمان یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت کے اندر وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سورۃ ہود آیت نمبر 7. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر اپنے عرش کا ذکر فرمایا. چنانچہ اس کی ایک عظیم صفت عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 129 کے اندر ہے. اللہ رب العالمین فرمایا اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس پر میں نے توکل کیا یعنی بھروسہ کیا، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. یہاں عرش عظیم آیا. اسی طریقے سے اس کی دوسری صفت بیان کی کہ وہ کریم یعنی باعزت ہے، جو بلند ترین اور جلیل ترین صفات کو جامع ہے. اس بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. یہ سورۃ مومنون آیت نمبر 116 کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے کہا پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے عرش کریم کا لفظ استعمال کیا. سامعین کرام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی قدر و منزلت بتائی اور خبر دیا کہ اس کا حجم یعنی سائز بہت بڑا ہے. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو ذر ما السماوات السبع مع الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلاح وفضل العرش علی الکرسی کفضل الفلاۃ علی الحلقہ، رواہ ابن حبان فی صحیح. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹیل میدان یعنی صحرا کے اندر میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے، اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسے ہی ہے جیسے اس چٹیل میدان کی فضیلت اس انگوٹھی پر ہے. سامعین کرام، اس کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر بیان کیا. اسی طریقے سے عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَ الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةِ. یہ بخاری کی روایت ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں؟ جب تم اللہ سے مانگو، جب اللہ رب العالمین سے کسی قسم کا سوال کرنا ہو، کوئی کمی بیسی ہو، تو اللہ رب العالمین سے مانگو، تو اس سے جنت الفردوس مانگو. کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ عرش تمام مخلوقات میں سب سے وزنی ہے، وزن کے اعتبار سے بھی. چنانچہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، جو ہم عام طور سے دعا میں پڑھتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس مخلوق کی تعداد اس کے نفس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. سامعین کرام، اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا. سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ زِينَةَ الْعَرْشِ أَثْقَلُ الْأَوْزَانِ. کیا کہا امام ابن تیمیہ نے؟ یہ اس بات کی واضح کرتا ہے کہ عرش کا وزن تمام وزنوں سے زیادہ بھاری ہے. سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے عرش کے پائے یعنی ستون بنائے ہیں جن پر وہ قائم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیر بین الانبیاء فإن الناس یسعقون یوم القیامة فأکون اول من تنشق عنہ الارض فإذا انا بموسیٰ آخذیہ بقائمة من قوام العرش فلا ادری کان فی من سائق ام حسب بساقۃ الاولی.
اور یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے. کیا کہا؟ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کی فضیلت نہ دو. جو انبیاء اسلام کے درمیان ایک دوسرے سے فضیلت نہ دو. کیسی فضیلت؟ ایسے انداز میں جو ایک دوسرے کی تنقیص کا باعث بنے, ایک دوسرے کے اندر کمی اور بیسی کی باعث بنے. لوگ قیامت میں بے ہوش ہو جائیں گے اور اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں امبا. اب میں نہیں جانتا کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے, یا انہیں پہلی بار بے ہوشی ہوئی جو دنیا میں کوہ طور پر ہوئی تھی پہلی بار, کے بدلے میں اب معاف کر دیا گیا. سامعین اکرام, یہ عرش کا مقام ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس عرش کو اٹھانے کے لیے, عرش کی فضیلت دیکھیے, اٹھانے کے لیے معزز فرشتوں کو مقرر فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ رب العالمین نے سورہ حاق کا آیت نمبر 17 کے اندر کہا اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ عرش کا مقام ہے. اسی طریقے سے یہ وہ فرشتے ہیں جن کی تخلیق کی بڑائی اور عظمت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسے فرشتے ہوں گے, ان کی وصف کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. دیکھیے ایسے فرشتے کے بارے میں فضیلت سورہ غافر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا جو فرشتے یعنی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں مسلمانوں ان کے لیے مغفرت بھی طلب کرتے ہیں ایسے فرشتے. اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش انما بین شہمۃ الاذنیہ الی عاتقیہ مسیرۃ 700 عام. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں. ایک فرشتے کی فضیلت دیکھیے کیسی ہے. اس کے کانوں کی لو اور اس کے کندھوں کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے. کانوں کی لو اور کندھے کے درمیان کی مسافت. سامعین کرام, یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کو متعدد خصوصیات اور عظیم خصلتوں سے شرفیاب کیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عہد و میثاق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا اور مہر تصدیق کے ساتھ اسے عرش کے اوپر رکھا. سامعین کرام, اس بارے میں روایت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فہو مکتوب عنده فوق العرش. اور یہ روایت بھی بخاری کی ہے. سامعین کرام, کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھی, ایک کتاب لکھی, ایک تحریر لکھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر یعنی میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے. چنانچہ وہ اس کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی موجود ہے. سامعین کرام, یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو جو خصوصیات دے رکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے شہداء کی روحوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ جنت میں سیر کرتی ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ کر کے ٹھہرتی ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. وہ قندیلیں. سامعین کرام, اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے روحوں کے بارے میں فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنۃ حیث شاءت ثم تاوی الی تلک القنادل. یہ مسلم کی روایت ہے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں, سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں. ان کے لیے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی قندیلیں لالٹینیں وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی ہیں, چگتی ہیں اور سیر کرتی ہیں, پھر انہی قندیلوں میں واپس آ کر کے آرام کرتی ہیں. سامعین اکرام, یہی نہیں بلکہ بلا شبہ وہ بنیادی باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صرف صراحت کے ساتھ فرمائی ہے, جن کے بارے میں احادیث نبویہ تواتر کے ساتھ آئی ہیں اور جن پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیوں یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے ایسے فرقے ہیں جو اللہ رب العالمین کہاں ہے, کدھر بیٹھا ہے, کس طریقے سے اس کا جو ہے عرش ہے اور اس کی کرسی کیا ہے, اس کے بارے میں مختلف اللہ رب العالمین کی آیت موجود, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود اور مختلف طرح کے جو ہے نا تعویلیں اس کی تشریحیں کرتے ہیں. سامعین کرام,
یعنی وہ بلند اور مرتفع ہے، یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ کس طریقے سے بیٹھا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم اپنے طور پہ تصور کریں کہ جس طریقے سے ہماری کرسی ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی اسی طریقے سے اس کی کرسی ہوگی، عرش ہوگا، اس طرح سے بیٹھا ہوگا۔ ہم اپنے حساب سے اللہ رب العالمین کی تعبیر نہیں کر سکتے، اور اس کا یہ استوا عرش یعنی بلند ہونا اس کی شان اقدس کے لائق ہے، جو مخلوقات کے مستوی ہونے کے مانند بالکل ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى آیت نمبر 11 کے اندر، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، بس اللہ رب العالمین نے اپنے عرش پر بلند ہے، ہم کو صرف ماننا ہے۔ اس کا عرش آسمان میں اس کی تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا کننا والتابعون متوافرون نقول ان اللہ عز وجل فوق عرشہ ونؤمن بما وردت به السنۃ من صفاتہ۔ امام اوزاعی کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہا کرتے تھے جب کہ تابعین بڑی تعداد میں موجود تھے، تابعین صحابہ کرام کے بعد تابعین بڑی تعداد میں موجود تھے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل اپنے عرش کے اوپر ہے، اور ہم ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں جو سنت نبویہ میں وارد ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہی عقیدہ اس امت کے سلف صالحین جو بھی ہم سے پہلے گزرے سب سلف صالحین اور اس کے بہترین لوگوں کا ہی ہے، اور اسی پر چاروں امام، بلکہ چاروں اماموں کا بھی دیکھ لیں کہ چاروں امام ائمہ اربعہ گامزن ہیں۔ چنانچہ ایک ایک کر کے آپ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نقر بان اللہ تعالیٰ علی العرش استوى من غیر ان یکون لہ الحاجہ۔ کیا کہا امام ابو حنیفہ نے؟ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا بغیر اس کے کہ وہ اس کا محتاج ہو۔ یہی نہیں بلکہ آگے آئیں دیکھیں، اور امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیف استویٰ، جب اللہ تعالیٰ مستوی ہے تو کس طریقے سے؟ فقال استواہ معقول وکیفیتہ مجہولہ وسوالک عن ھذا بدعہ۔ کیا کہا امام مالک نے؟ اللہ کیسے مستوی ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا استوا لغت میں معلوم ہے اور معقول ہے، استوا کسے کہتے ہیں، اور اس کی کیفیت ہمارے لیے نامعلوم ہے۔ کیفیت کس طریقے سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا یہ معلوم نہیں، اور تمہارا اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ پوچھنا اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح سے مستوی ہے، یہ تمہارا سوال کرنا بدعت ہے۔ سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا القول فی السنۃ التی انا علیہا ورأیت علیہا الذین رأیتہم مثل سفیان ومالک وغیرہما الاقرار بشہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان اللہ علی عرشہ فی السماء۔ کیا کہا امام شافعی نے؟ اس عقیدے کے بارے میں قول جس پر میں قائم ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کے عرش کے مستوی ہونے کے بارے میں، اور جس پر میں نے لوگوں کو پایا، یہی نہیں بلکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے ان پر جن لوگوں کو پایا ان میں سے میں نے دیکھا جیسے امام سفیان ثوری اور امام مالک وغیرہ، یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے آسمان میں اپنے عرش پر ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا وقد عرف اہل العلم ان فوق السماوات السبع الکرسی والعرش واللوح المحفوظ۔ کیا کہا امام مالک رحمۃ اللہ نے؟ اور اہل میں علم یہ بات جانتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کرسی، عرش اور لوح محفوظ ہے۔ سامعین کرام، تو ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم بس عقیدہ رکھیں، لہٰذا حقیقی سعادت مند وہ ہے جس نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات پر اپنے سچے دل سے ایمان لایا جو اس نے خود اپنے لیے بیان فرمائی ہے یا جن کی خبر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اسی راستے پر سختی سے قائم رہا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گامزن تھے، کہ بغیر کسی تحریف کے، رد و بدل کے، تعطیل کے، صفات کے انکار کے، تکییف کے، کیفیت کی کھوج تلاش، تمثیل، ایسے نہیں، ایسے اس طرح سے نہیں، اس طرح سے تمثیل، مخلوقات سے تشبیہ دینا، کہ ان صفات پر ایمان لایا جائے۔ سامعین کرام، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کہتے ہیں اللہ رب العالمین اللہ کویت اور اس کے رہنے والوں کی ہر شر اور ناپسندیدہ چیز سے حفاظت فرما، اس ملک کو امن و اطمینان والا بنا، اور مسلمانوں کے باقی تمام ممالک کو بھی امن و امان والا بنا۔ اے اللہ، سرحدوں پر پہرا دینے والے ہمارے بھائی، سیکورٹی فورسز، دفاعی ادارے، نیشنل گارڈز اور ملک کی سلامتی پر مامور تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اور زمین کو ان کے قدموں تلے مضبوط رکھ۔ اے اللہ، ہمارے امیر اور ان کے ولی عہد اور ان کے کاموں کی
توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور مرغوب ہو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں کی طرف گامزن فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔